اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کرتے تھے لوگوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی پیغام سنا دی تھی, ہم سفر پر روانہ ہو کے وصیت کر دیے, فرماؤسیکم بتقوی اللہ, ہم تمہیں وصیت کرتے اس بات کی کہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو. اللہ کا ڈر, یہ اللہ کا ڈر, یہ خشیت اگر اللہ کے دل میں یہ اللہ کا ڈر دل میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارا ڈر دنیا کے تمام لوگوں میں بٹھا دیں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم سربلند ہوگے, تم کامیاب ہوگے, تم سرفراز ہوگے, تمہیں حکمرانی ملے گی, تمہیں طاقت ملے گی, دنیا کی ساری قوم تمہیں سلام کرے گی, تمہیں بادشاہ سمجھے گی, لیکن تم پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جاؤ, پہلے اللہ سے تعلق کرنے والے بن جاؤ. جسے اللہ سے تعلق ہو جائے گا فرمایا یہ شیر یہ چیتے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ساری دنیا کی مخلوقات انسانوں کے لیے, ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, دنیا کے سارے انسان ساری مخلوقات انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی, انسانوں کو ضرورت کی, لیکن انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا, انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا, اپنی ریاضت کے لیے بنایا. اس لیے حضرت انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے یہ محنت کروائی. ابراہیم علیہ السلام کی خوب واقعے سنے ہوں گے, ابھی بکری کا زمانہ گزرا, لیکن آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں تمام کوئی بھی واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک بار اللہ کے نبی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اے اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے آپ مردے کو زندہ کر دیں گے اور حشر کے میدان میں یہ کر دیں گے, مجھے یقین ہے. کچھ آنکھ سے دیکھ لیتے تھوڑا اور مضبوطی آ جاتی. حالانکہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان, ان کی ایمانی سطح روز بڑھ رہی ہوتی, ولیکن یطمئن قلبی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑو, الگ الگ قسم کے پرندے, 4 پرندوں کو تلاش کروایا. اس کے بعد فرمایا اللہ نے کہ انہیں قیمہ بناؤ, انہیں ذبح کرو, انہیں قیمہ بناؤ اور انہیں آپس میں مکس کرو, ملا دو, اور ان تینوں کو 4 پہاڑوں کی بلندی پر رکھا. میں نے فرمایا کہ دیکھو چاہتے تو بس یوں ہی کرا دیتے, لیکن انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ نے محنت کروائی کہ پہلے پرندے تلاش کرو, 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہو, پھر انہیں ذبح کرو, پھر انہیں قیمہ بناؤ, پھر ان کو آپس میں ملا دو, پھر 4 پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ کے جاؤ. اتنا کروایا. فرمایا اب اللہ کے حکم سے بلاؤ کہ ہم تمہیں حکم کے اس بات کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم 2 کے چلے آؤ. یہ عطین کا سایہ ایسا کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اور اللہ کے حکم سے بلایا. سارے پرندے آپس میں جو گوشت اور ان کا قیمہ مکس ہو گیا تھا, مل چکا تھا, وہ آپس میں فوراً کا فوراً جڑا, ساری ہڈیاں آپس میں جڑی, اور ایک آواز پر یہ اڑتے دوڑتے ابراہیم علیہ السلام کے بعد چلے آئے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے محنت کروائی تعلق مع اللہ کے لیے, اللہ سے تعلق کے لیے, تو عام انسان کو محنت کی کتنی ضرورت ہوگی. چاہتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کرو, ابھی یہ 4 پرندے ہم لے کے آ رہے ہیں, اور جو ہے فرشتوں کو بھیج دیں گے, قیمہ بنا دیں گے, فرشت کہہ دیں گے یہ پہاڑوں پر رکھ دیں گے, خود ہی تم خالی بلا دو بس. نہیں, خود کرو, یہ خود کروایا, محنت کروائی. پتہ چلا بغیر محنت کے نہیں ہوتا ہے. ایمان چاہتے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی دولت بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی. اس لیے وہ دین جو اللہ نے بھیجا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے صحابہ کے ذریعے سے, بزرگان کے ذریعے سے ہم تک جو آیا ہے بڑی محنت سے آیا ہے, بڑی قربانی سے آیا ہے. اور یہ قربانی چاہتا ہے, محنت چاہتا ہے. کوئی معمولی دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے, کوئی ہنر سیکھنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی. ایک معمولی سے معمولی چیز لانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی. اتنا قیمتی ایمان جس کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر 2000 کی کامیابی کا جو ہے تعلق رکھا ہے, وہ بغیر محنت کیا جائے گی. اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. جب جو حالات پر آتے ہیں اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہمارا جس دن اللہ سے تعلق کم ہو جاتا ہے, تعلق کمزور پڑ جاتا ہے, اللہ حالات ڈالتے ہیں. اس لیے ایک حدیث کے اندر مثال ہے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا ایمان والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چراگاہ میں ایک گھوڑا بنا، چراگاہ میں ایک گھوڑا بنا اور وہ گھوڑا چراگاہ میں چل چل کے گھاس کھا رہا ہو، چڑھ رہا ہو، چلتے چلتے اس کی ایک رسی جو اس کی انتہا ہوتی کہ وہاں جب آخر کونے پہ پہنچتا ہے اب سے ایک جھٹکا لگتا ہے، جب اسے جھٹکا لگتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، اب ہم آگے نہیں جا سکتے، تو یہ وہاں سے واپس آتا ہے اپنے کھوٹے کی طرف دیکھنے کے لیے۔ فرمایا ایمان والے کی مثال اللہ کے نبی نے دی ایسی ہے، ایمان کی مثال ایسی، جب ایمان والوں کو کوئی دھکا لگے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی حالات آئے، یہ فوراً متوجہ اس بات کی طرف کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں۔ اگر اس کے اندر یہ صفت موجود ہے، ہر پریشانی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں